لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کم بخت گرانا چاہتا ہوں لیکن کھڑا تو کوئی ہو. بغیر کھڑے میں کس کو گراؤں؟ ابھی تو میں لیٹے ہوئے کو ٹیکا لگا رہا ہوں کہ اٹھو بیٹھو بھائی. جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تب آدمی گراتا ہے. اب کھڑے جب ہو جائیں گے پھر دیکھیں گے. ابھی تو لیٹے ہوئے ہیں تو ان کو ٹیکا لگا رہے ہیں کہ بھائی اٹھ جاؤ, بٹھا رہے ہیں. نمبر ایک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کی کانوٹیشن لوگوں نے بہت ساری نکالی وچ از فائن. بٹ ابھی ایز آف ناؤ اگر آپ مجھ سے ابھی اس ٹائم پہ بات کریں, اس ڈیٹ پہ بات کریں, اس دن پہ بات کریں تو کھڑے کیوں نہیں ہو رہے اس وقت؟ تو ان کے پاس چوائس ہے, لائک جو بھی ان کو کہا جائے نہ ماننے کی کیا چوائس ہے ان کے پاس؟ نہیں سر, کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ دیکھیں سر, آپ کو پازیٹیو نیگیٹو اپنے اوپر لینا پڑے گا. چاہے وہ پروٹیسٹ کو سنبھالنے سے ہے, چاہے وہ اکانومی کے سنبھالنے سے ہے, چاہے منسٹریوں کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو سنبھالنے سے ہے, یا نیریٹو کے اندر ہے, یا اچھی چیزوں کو پروجیکٹ کرنے کے اندر ہے. وزن تو ان کو اٹھانا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور اگر وزن نہیں اٹھائیں گے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے, نہ عوام سے, نہ عدلیہ سے, نہ پولیٹیکل پارٹی سے, نہ آپ سے مجھ سے, ان کو مسئلہ اپنے وزن سے ہے. تو اس کا تو میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں تو بلکہ ابھی ہیلپ کر رہا ہوں, ٹیکا لگا رہا ہوں کہ جی چلو بھائی اٹھو, لیٹو, لیٹے ہوئے بٹھاؤں. کھڑے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے سر. اور مزہ بھی تب آتا ہے گرانے کا جب کوئی کھڑا ہو. اے بی یہ کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں, جو میں نے آپ سے کہا تھا, انتہائی درجے کی بڑھ گئی ہیں. اور سول اوبیڈینس ڈس اوبیڈینس کی جو کال ہے وہ 14 سے لنکڈ تھی فیض حمید کے ٹرائل سے. کیونکہ فیض حمید کا ٹرائل اگر انفلنس ہو جاتا, بائی پاس ہو جاتا, مائنس ہو جاتا, تو عمران خان صاحب کے پھندا نہیں لگتا. اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو بیگم صاحب ہیں اور دیگر ہواری اس ٹائم کے جو تھے, ان پہ پھندا نہیں لگے گا. اور جب میں کہتا ہوں کہ وہ ان کی زندگی کا سودا کر رہی ہیں بیگم صاحب, ان کی ہواری وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان سے پھندا آئے گا تو ان پہ بھی آٹومیٹکلی آئے گا. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ آپ کو قطع نظر ابھی ارشد شریف کا کیس اس میں کہیں ہائی لائٹ نہیں ہوا, کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. اور عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ جو ہوئی, جس میں عمران خان صاحب کو بھرپور مارنے کی سازش کی گئی. اور اس میں عمران خان صاحب کے لیے کہتے ہیں ان کو پتا تو بالکل جھوٹ ہے, کیونکہ گولی کے آگے آنکھ نہیں لگی ہوتی. اس میں جب عمران خان صاحب کو پتا ہوگا, جب میں 2 سال سے کہتا آ رہا ہوں, عمران خان صاحب کے لوگ عمران خان صاحب کے یہی تھے, عمران خان صاحب جن کو سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے, عمران خان صاحب کی زمین نکل جائے گی. اور جس دن عمران خان صاحب کی زمین نکلے گی اس دن عمران خان صاحب ایک ایسا فیصلہ کریں گے جو کئی سالوں سے اپنی ذاتی زندگی میں کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی زندگی میں انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو یہاں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور جہاں تک آپ کا ہے سوال, ملٹری ٹرائل کیا اگر ہوگا, آئٹم ہے, ملٹری ٹرائل نیگوشیبل آئٹم ہے؟ اگر ملٹری ٹرائل ہوگا تو میرے لیے نہ یہ شاکنگ ہوگا نہ یہ سرپرائزنگ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب فیض حمید کا ٹرائل ہوگا, جو اس وقت تگڑا آدمی تھا, اور وہ شواہد اور گواہیاں اور ڈیوائسز دے چکا ہے جس میں عمران خان صاحب پھنس جاتے ہیں اس کے اندر, اور باقی ہواری بھی پھنس جاتے ہیں. اور یہ آج نہیں ہو رہا, یہ پہلے ہو چکا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا بار بار کہ یہ چارج شیٹ ہے, یہ ہماری کنونشنل کورٹس کی طرح چارج شیٹ نہیں ہے کہ ابھی الزام لگے کہ چلیں گے. جب فوج اپنی عدالت میں فیصلہ کرتی ہے سمری آف ایویڈنس ہوتا ہے, پہلے سمری آف ایویڈنس ہوتا ہے, انہوں نے کمپائل کر لیا, یہ گناہوں کی سزا تو کنفرم ہو گئی ہے. اب جو مزید ہے اس گناہوں کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی, وہ کمپائل ہو جائے گی, اور وہ کمپائل بھی اسی طریقے سے ہوگی جیسے یہ کمپائل ہوئی ہے. مجھے اس کے اندر کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. اگر آپ کا ٹرائل ایک کا ادھر ہوگا باجوڑ میں تو دوسرے کا جرمنی میں تو نہیں ہو سکتا نا, لاجک نہیں بنتی. چلیں جی, اگر اس کو بھی آپ سبسائڈ کر دیں تو اگر ان کو جو گورنمنٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ اس کا بھی راستہ آج کی تاریخ میں بھی بات چیت ہے, بات چیت ہے, بات چیت ہے, بات چیت ہے, بات چیت ہے. اور گورنمنٹ کو آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لانا چاہیے. کیا ہے کہ اگر بات چیت ہو گئی, شروع ہو گئی, اور ذرا سی بھی ادھر ٹیمپریچرز نیچے آ گئے, تو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ اگر بدل گیا, شروع ہو گیا, تو گورنمنٹ کے لیے مصیبت ہے نا. کیا گورنمنٹ اس لیے اب اس کو رجسٹ کر رہی ہے کہ بالکل بات چیت شروع ہی نہ ہو؟ بڑی ایک ٹیلیسکوپ سے آپ کو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اس گورنمنٹ کی چارج شیٹ جو ہے وہ ان کے اپنے سربراہ جو لیڈر ہیں جن کا ووٹ ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, ان کے منہ سے آپ کوئی الفاظ نہیں سن رہے, نہ اس فیاسکو کے اندر سن رہے ہیں, نہ گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ سن رہے ہیں. اللہ کرے شاید آپ کا پروگرام دیکھ کے آپ وہ اسٹیٹمنٹ دے دیں, کیونکہ وہاں ان کی بیٹی کی پنجاب حکومت ہے, جو وہ چاہتے ہیں وہ چلتی رہے, اور شاید یہ نہ چلے. یہ خواہش ہو سکتی ہے کسی کے وہاں, لیکن یہ خواہش بھی نہیں پاسبل. تو جب آپ کمپلائنس کے اوپر, آپ اپریسیشن کے اوپر, انڈورسمنٹ کے اوپر, تو لیڈر کا نام ہوتا ہے. لیڈر چھوٹا ہو بڑا ہو, ووٹ بینک چھوٹا ہو بڑا ہو, یہ سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. ایک دوسرا یہ کہ اب جو عمران خان صاحب کی جو اچھی سوچ ہے کہ وہ نیگوشیٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں, اور اب فوج جس کو گالیاں دیتے تھے, برا بلا کہتے تھے, چور کہتے تھے, اس سے ہٹ کے اب گورنمنٹ کے پاس آ گئے, وچ از دا رائٹ وے.